ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور بھی اس طرح کی بدعقیدگیاں جو زمانے جاہلیت کے اندر پائی جاتی تھیں، مشرکین مکہ کا جو عقیدہ تھا، جو اسلام کے دشمنوں کا عقیدہ تھا، جو یہودیت سے ہندوازم سے کنورٹ ہو کر کے آج ہمارے اندر چلی آئی ہیں، اور بہت سارے مسلمان اس طرح کے عقائد و نظریات کے حامل ہو گئے ہیں، چاہے یا انچاہے، جانے یا انجانے۔ انہی عقائد میں سے ہے چھوت چھات کا نظریہ۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ، چھوت چھات کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ کوئی انسان یہ سوچے کہ کوئی بیماری از خود اسے چڑھائے گی، کسی مریض کے پاس جا کر کے وہ بیٹھے گا تو وہ بیماری اسے کنورٹ ہو جائے گی، وہ بیماری اسے لاحق ہو جائے گی، ایسا عقیدہ رکھنا، ایسا نظریہ رکھنا غلط ہے، اسلام سے دور ہے۔ اسلام اس طرح کے عقیدے کو رواج نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں نے جیسا کہ آپ سے کہا کہ اسلام نے بیمار کی بیمار پرسی، مریض کی عیادت کی کیا بیان کی ہے؟ فضیلت بیان کی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدوہ، کہ کوئی چھوت چھات کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ اس طرح سے جب کسی چیز کے اندر خیر دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہی اس خیر کا کیا ہو گئی ہے؟ سبب ہو گئی ہے، یا اسی طریقے سے کسی چیز کے اندر جب برائی دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ برائی ہی اس چیز کا کیا ہو گئی ہے؟ سبب ہو گئی ہے۔ چنانچہ بہت سارے عقائد اور نظریات ہیں اس تعلق سے جو ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ میں نے آپ سے کہا کہ دین سے دوری ہے، جہالت ہے، تقلید ہے، غیر قوموں کی اتباع ہے، اور اپنی شریعت سے، اپنے علم، اپنے دین سے دوری کا کیا ہے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ نتیجہ ہیں۔ آپ اگر کسی مریض کے پاس بیٹھتے ہیں، خدا نخواستہ آپ کو بیماری لاحق ہو جاتی ہے، تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ بیماری کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی بیماری بھیجتا ہے۔ اللہ کا جب تک حکم نہیں ہوگا کسی انسان کو از خود بیماری لاحق نہیں ہو سکتی ہے۔ ورنہ اگر مثال کے طور پر جیسا کہ ڈاکٹر لوگ بتاتے ہیں کہ چھوت چھات کی بیماریاں ہیں، کچھ موذی بھی بیماریاں ہیں، کچھ جراثیمی بیماریاں ہیں، مثلا اگر کسی شخص کے گھر میں ٹی بی کی بیماری پھیل گئی تو پھر تو اگر بیماری ہی دوسروں کو کیا کر دیتی ہے؟ بیمار کر دیتی ہے، تو پھر سارے لوگوں کو کیا ہو جانا چاہیے؟ بیمار ہو جانا چاہیے۔ لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان وہاں دوسرا انسان اس کے بغل میں جو ہوتا ہے اس کی جو تیمارداری کرتا ہے وہ محفوظ ہوتا ہے۔ ہاں، اسلام نے آپ کو یہ حق دیا ہے کہ جراثیمی بچاؤ کی کیفیت جو ہوتی ہے، جو آج زمانے میں ماس یا اس طرح کی چیزیں ہیں، آپ کا یہ حق ہے، آپ اس کو لگانے کی کوشش کریں، اور آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ لگا سکتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، یہ اعتقاد، یہ تصور رکھنا کہ اگر ہم فلاں مریض کے پاس گئے تو بیماری آ گئی، یاد رکھو اگر بیماری سے پیڑت ہو کر کے، اسی بیماری سے آپ کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اسی بیماری سے آپ کی موت آنی ہے، تو آپ دیہات میں چلے جاؤ، ٹاپو پہ چلے جاؤ، جا کر کے کمروں میں بند ہو جاؤ، حکم ہوگا اللہ کا تو آپ کو وہ بیماری لگ کر کے رہے گی۔ آپ چاہے جہاں دور چلے جائیں، جتنی دور بچنے کی کوشش کریں، آپ کو وہ بیماری کیا ہو جائے گی؟ لگ جائے گی۔ لیکن جب اللہ کا حکم ہوگا، ورنہ وہ بیماری آپ کو لگنے والی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے تمام عقائد کو، اس طرح کے تمام نظریات کو آپ نے جو ہے کنڈم کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ جزامی سے بھاگو۔ اس طرح کی باتیں لوگ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں بھائی دیکھو، چھوت چھات کی تو کوئی حیثیت ہے۔ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جزامی سے بھاگنے کی جو بات کہی ہے وہ اس بنیاد پر کہ کوئی ہو سکتا ہے کمزور عقیدے کا انسان ہو، خدا نخواستہ اگر اس کو وہ بیماری پیدا ہو گئی تو اس کے یہاں یہ وہم نہ پیدا ہو جائے، اس طرح کی اس کے یہاں کوئی گنجائش عقیدے میں نہ آ جائے، اور جس کی وجہ سے اس کے عقیدے کی خرابی لازم آ جائے کہ ہم اگر یہاں نہیں بیٹھتے تو ہمیں یہ بیماری لاحق نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس طرح سے کمزور لوگوں کو، کمزور عقیدہ کے لوگوں کو بتایا کہ ایسی جگہوں پر نہ بیٹھو میرے بھائی اور دوستوں۔ لیکن اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے، پختہ ہے، تو آپ کو وہاں بیٹھنے کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شہر کے اندر طاعون ہے تو وہاں نہ جاؤ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی ہے کہ اگر کہیں کسی شہر کے اندر طاعون اور وبا پھیل گئی ہے تو وہاں کا انسان دوسری جگہ نہ آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس کے آنے کی بنیاد پر لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات آ جائے کہ یہی بیماری لے کر کے آیا ہے۔ اگر یہ نہیں آتا تو بیماری نہیں آتی، جبکہ بیماری وہاں جانی تھی، اللہ کو کی مرضی تھی، تو بیماری وہاں جا کر کے رہتی اور بچنے والی چیز
نہیں تھی۔ میرے بھائی اور دوستوں، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرح کے عقائد کی تردید فرمائی جو مشرکین مکہ کے ہاں پائے جاتے تھے، تو ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ چھوت چھات کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اس طرح کا عقیدہ اور نظریہ رکھنا اسلام کی تعلیم سے دور ہے، موت کا وقت متعین ہے، کسی کو موت، کسی کو جو ہے کیا نام ہے نقصان نہیں آ سکتی ہے۔ تو آپ یہ بتا دیجئے کہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اونٹ جو ہے ہرنوں کی طرح ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے بوڑھا اونٹ کیا ہوتا ہے، اس کو پونچھ میں خارش لگ جاتی ہے تو سارے اونٹوں کو کیا کر دیتا ہے، سارے اونٹوں کو وہ خارش زدہ کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتھی یہ بتاؤ کہ اگر اس بوڑھے اونٹ نے سارے اونٹوں کو خارش زدہ کر دیا ہے تو اس بوڑھے اونٹ کو خارش زدہ کس نے کیا؟ چنانچہ وہاں خارش پھیل جاتی ہے اور اسی میں بہت سارے اونٹ مر جاتے ہیں اور بہت سارے اونٹ کیا ہو جاتے ہیں جن پر اللہ کا حکم نازل ہو جاتا ہے کہ ان کو وفات ہو جائے اس بیماری سے، ان کو بیماری کیا ہو جاتی ہے، لاحق ہو جاتی ہے، اور جن کا مرنا اللہ کے حکم میں نہیں ہوتا ہے، اللہ کا حکم ان کے لیے موت کا نہیں ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں ان کو بیماری نہ لاحق ہوتی ہے، یا اگر بیماری لاحق ہوتی ہے تو ان کو کیا ہو جاتی ہے، شفا مل جاتی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، اس طرح کی تمام چیزیں، تمام عقائد اور نظریات کی بیماری بذات خود کسی کو چڑھ جاتی ہے یا بیمار کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے بیماری ہمیں چڑھائے گی، اور اس طرح کا عقیدہ اور نظریہ رکھنا اگر کسی کے ہاں پایا جاتا ہے تو پھر یہ عقیدہ یا یہ نظریہ اسلام کے عقیدے سے، اسلام کے نظریے سے کیا ہے، متصادم ہے۔ اسلام کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ زمانہ جاہلیت کے مشرکوں کا یہ عقیدہ تھا، زمانہ جاہلیت کے کافروں کا یہ عقیدہ تھا، یہود و نصارہ کا عقیدہ ہے، اور اس طرح کے ہمارے برادران وطن ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ایک اور بات فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا لا عدوى ولا تیرا، پرندوں کے آڑے ترچھے اڑنے سے نحوست لینا، فال لینا، یہ بھی درست نہیں ہے، غیر شرعی ہے۔ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ گھروں سے جب نکلتے تھے تو پرندوں کو کیا کرتے تھے، اڑاتے تھے۔ اگر وہ پرندہ داہنے سائڈ گیا تو کہتے تھے خیر ہے، سفر کیا ہوگا، شبھ ہوگا۔ اگر بائیں اڑ گیا تو کہا آج کا سفر کیا ہے، خطرے سے پر ہے، آج وہ سفر اپنا کینسل کر کے اپنے گھر میں کیا ہو جاتے تھے، بیٹھ جاتے تھے۔ یا اسی طرح اور کوئی کام کرنا ہوتا تھا تو اس طرح سے انہوں نے جو ہے کیا کیا تھا، اپنی زندگی کے اندر اس طرح کی بدعقیدگیاں پھیلا رکھی تھیں، اور انہوں نے تو صرف پرندوں سے نحوست نہیں، میں نے آپ سے کہا کہ مہینوں کو بھی منحوس مانا، اور مہینوں کو ہی نہیں، انہوں نے تو اللہ کے نبیوں تک کو کیا کیا، اللہ کے نبیوں کی لائی ہوئی شریعت تک کو کیا کیا، منحوس قرار دیا۔ قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے کہ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کہہ کر کے مشرکین مکہ کہتے تھے وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اگر کوئی نیکی ملتی تھی، اچھائی ان کو کامیابی مل جاتی تھی، کوئی نوکری مل جاتی تھی، کہیں بچہ ان کا کامیاب ہو جاتا تھا، بزنس اور تجارت میں ترقی ہو جاتی، تو کہتے تھے اللہ نے دیا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی انہیں برائی لاحق ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے تو کہتے ہیں یہ تیری نحوست کی وجہ سے ہوا ہے، تیرے نئے دین کی نحوست کی وجہ سے ہوا، تیری وجہ سے ہوا۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی جو جن و انس کے لیے، شجر و حجر کے لیے، کائنات کے لیے، کائنات کی ہر چیز کے لیے، شجر کے لیے، جمادات کے لیے، ہر چیز کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے کیا کر دیا، منحوس گردان ڈالا، اور ان کے بارے میں فرمایا، اللہ نے فرمایا آگے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ اے لوگو تم جانو اس بات کو کہ جو تمہیں نیکی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے، تمہارے گناہوں کے پاداش میں اگر چاہے اللہ تمہیں ایک قطرہ پانی نہ دے، لیکن انسان ہو، اللہ کے مخلوق ہو، اللہ تمہیں جینے کا کیا دے رہا ہے، حق دے رہا ہے، اور تم پانی پی رہے ہو ہمارے بدولت، اسی دین کے بدولت، اسی نبی کے بدولت، اسی نبی کی امت کے بدولت تمہیں اگر روزی مہیا ہو رہی ہے تو اس کی وجہ تم نہیں ہو، ہم ہیں۔ اور جو برائی آئی ہے، قحط سالی آئی ہے، جو دمار ہو رہا ہے، جو گھروں کی بربادی ہو رہی ہے، جو آفات اور بلیات آسمان سے، زمین سے سونامی کی شکل میں آ رہی ہے، وہ تمہارے اپنے گناہوں کا، تمہارے اپنے کرتوتوں کا کیا ہے، نتیجہ ہے۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف طور سے بتایا کہ انسان کے کرم کا، انسان کے عمل کا اس کی زندگی پر کیا ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے۔ بلکہ سورہ یاسین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور دو ٹوک انداز میں فرمایا کہ نبی ان کو بیان کر دو طائرکم معکم، تمہاری پریشانیوں کی وجہ میں نہیں ہوں، تمہاری نحوست کی وجہ میں نہیں ہوں،
तुम्हारे अपने बुरे अमल हैं। आपने देखा कि इस तरह के अकीदे का जो मुशरिकीन मक्का के यहाँ पाया जाता था, उसका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंडम किया। अफसोस की बात है हमारे माशरे में भी तबहुम परस्तों की कमी नहीं है। इस किस्म के बेशुमार अकायद हैं जो आज हमारे यहाँ पाए जाते हैं। हमारे यहाँ आज अगर कोई इंसान सुबह के टाइम किसी काना इंसान को देखने का हट, आज पूरा दिन मेरा क्या कर दिया, ख़राब कर दिया। ड्राइवर है साहब हैं, गाड़ी चला रहे हैं, काली बिल्ली गुजर जाए, लगता है कि अमेरिका ने कोई रडार फिट किया है और उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि आगे एक्सीडेंट होने वाला है। लेकिन अगर कोई आदमी गुजर जाए तो कहता मरना है, जबकि इंसान की मौत हो सकती थी। और कोई बच्चा गुजर जाए तो मजाक करके उसकी अम्मा तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर काली बिल्ली गुजर जाए तो फिर ऐसी सूरत में क्या हो गए, रोकटे खड़े हो गए, गाड़ी खड़ी करके रुक जाता है। अफसोस की बात है, एक बिल्ली की क्या मजाल हमारा रास्ता रोक दे। एक बिल्ली, एक कौवा, एक अल्लाह की मामूली सी मखलूक हमारा रास्ता रोक करके खड़ी हो जाए। यही उम्मत तौहीद है, यही उम्मत इस्लाम है जिसका अकीदा है कि नफ़ा नुकसान का मालिक, मौत और ज़िंदगी का मालिक अल्लाह है। ज़मीन और आसमान में जितनी मखलूक है सबको रोज़ी वो देता है। ये यही उम्मत है जो उम्मत एक काली बिल्ली से घबरा जाती है। ये अफसोस की बात है। हमने जो है हिंदुस्तान के हिंदुओं के साथ रहते रहते उनको माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तो सिखा दिया, लेकिन हमने भी बहुत कुछ उनसे सीरियलों के ज़रिया, फिल्मों के ज़रिया, दीन के दुश्मनों के ज़रिया हमने क्या कर लिया है, इस तरह के तमाम खुराफात, तमाम अकायद, तमाम जटलियात, ये सीरियलों के क्या हैं, वहाँ काली बिल्ली दौड़ती है और वहाँ लोगों का काम क्या हो रहा है, बुरा हो रहा है। आज मुसलमान भी उन्हीं चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा है, नाफिज कर रहा है। देखने में मुसलमान है, अक़ीदा उसका क्या है, हिंदुओं जैसा है। अफसोस की बात है मेरे भाई और दोस्तों, इस तरह के तमाम अकायद और नज़रियात गलत हैं। और अगर कोई मुसलमान इस तरह के अकायद और नज़रियात का हामिल है तो फिर ऐसी सूरत में जान ले कि अल्लाह तबारक व तआला की जनाब में वो गुस्ताखी का इर्तिकाब कर रहा है। मेरे भाइयों, आप घर से निकलोगे तो परिंदा उड़ाओगे या क्या करोगे? इस्लाम ने आपको क्या तरीक़ा दिया है? आप घर से कदम बढ़ाएं, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता, अल्लाह की कसम अल्लाह तुम्हारी ज़बान की लाज रखेगा। तुम तमाम हादिसात से क्या रहोगे, महफूज रहोगे। सुबह उठो, सुबह की दुआएं, अज़कार जो हैं, शाम को बिस्तर पर जाओ, शाम की दुआएं जो हैं उनको पढ़ो। ना तुम्हें शैतान दौड़ाएगा, ना तुम्हें इंसानी नुमा शैतान तुम्हारा बिगाड़ पाएंगे जो तुम्हारी दुश्मनी और हसद में जल रहे हैं। अल्लाह तुम्हारी ज़ुबान की क्या करेगा, लाज रखेगा। तुम्हारी ज़िंदगी में बरकत ही बरकत आएगी। तमाम शर्र व फसाद से अल्लाह के अमानत में होगे, हिफाजत में होगे। लेकिन जब इंसान नुमा गधों की तरह निकलोगे, बजाते हुए, झुमकाते हुए, और गाड़ी चलाओगे म्यूज़िक के साथ, चालू करोगे कुछ डायलॉग मार करके किसी फिल्मी अदाकार की नक्काली में, तो बेबरकती आनी है, फसाद आना है और हवादिस से दो चार हो जाना तुम्हारी ज़िंदगी का हक भी यही है और तुमको होना भी यही चाहिए। अल्लाह इसलिए फरमा रहा है कि तुम्हारे आमाल, तुम्हारे करतूत की बुनियाद पर तुमको अल्लाह वयाफ़ुन कसीर, बहुत माफ़ कर देता है। वरना एक एक अगर काउंट कर ले अल्लाह तबारक व तआला, फिर तो अंजाम क्या हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला मखलूक से दरगुजर करता है। वरना मेरे भाइयों और दोस्तों फिर मामला और ख़राब हो जाएगा। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह के तमाम अकायद की क्या की है, तरदीद फरमाई है। आज हमारे यहाँ देखने में आता है कि कोई आदमी जा रहा था नारियल फोड़ने के लिए, बुनियाद रखने के लिए, अगर कोई खड़ा इंसान मारा, छींक मार दिया, का सारा काम क्या कर दिया, सत्यानाश हो गया। सारा काम क्या हो गया, छींक को ये कौम क्या करती है, बिरादराने वतन मनहूस मानती है। और आज मुसलमानों में भी ऐसे लोग बिला मसलक, बिला मजहब की बात मैं कर रहा हूँ, जहालत की बात कर रहा हूँ, किसी भी मसलक के मानने वाले जाहिल तबका के लोग हैं, अगर छींक आ गई तो बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं उसको क्या समझते हैं, नहुसा से ताबीर करते हैं। अल्लाह अकबर। छींक आने पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी है उम्मत इस्लाम को, किस बात की तालीम दी है कि छींक आए तो क्या कहो, और जो सुने वो क्या करे, और फिर उसका जवाब क्या देंगे। और अगर 3 बार से ज़्यादा अगर किसी को छींक आ जाए तो क्या करेंगे, कौन सी दुआ पढ़ेंगे, हाँ
دیکھیں مسلمانوں کے معلومات ماشاءاللہ اتنا تو کم سے کم آپ لوگوں نے ساتھ دیا، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت کہیں گے شفاک اللہ، اس لیے کہ 3 سے زیادہ اگر آ رہی ہے تو پھر وہ کیا ہے، کسی بیماری کا نتیجہ ہے۔ لیکن سوال یہاں آپ سے اس بات کا ہے کہ جب چھینک آئے تو الحمدللہ کیوں کہیں گے آپ؟ جسم کے اندر کثافت جو ہوتی ہے، ایک چھینک سے اللہ کی نعمت، دیکھو جسم انسان کی تمام کثافت دور ہو گئی، فرتیلا ہو گیا۔ میڈیکل بتاتی ہے، ڈاکٹر یہ کہتے ہیں، طب آج کی یہ کہہ رہی ہے کہ انسان جب چھینکتا ہے تو سیکنڈوں کے لیے اس کا دل کام کرنا کیا کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ اگر وہی سیکنڈ بڑھ جائیں تو اٹیک ہے، جس میں انسان کی حکم اگر اللہ کا ہو جائے تو موت طاری۔ اٹیک کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہے موت، اس لیے کتنے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور بقیہ لوگ کیا ہو گئے، اللہ کا حکم جب آ گیا تو ان کو موت طاری۔ یاد رکھیں اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی تنکا، کوئی بھی ذرہ حرکت کر نہیں سکتا ہے۔ تو چھینک جب آئی اور آپ کے دل نے سیکنڈوں میں کام کرنا چھوڑ دیا اور پھر اللہ کے حکم سے وہ آپ کا دل بلا علاج بلا دوا کے چل پڑا، تو آپ نے کہا الحمدللہ، اللہ کا آپ نے کیا کیا، اور آپ نے شکر کیا، اس لیے کہ آپ کو نعمت ملی ہے۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ نحوست ہے، کہاں سے ملا؟ میں نے کہا کہ الحمدللہ ہم نے سکھایا، اور نحوست کو ہم نے ان سے سیکھا۔ بہت ساری چیزیں آج ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے مسلمان معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں گھس آئی ہیں جو محض ہندوانہ عقائد اور نظریات ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ کو میں بتاؤں، حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ کننا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر یسیح، ہم بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور اتنے میں ایک پرندہ گزرا، چیختا ہوا، آواز لگاتا ہوا۔ فقال رجل من القوم، کوئی آدمی کھڑا ہوا، کہا خیر خیر، بھائی کیا تو نحوست کی بات سنا رہا ہے، خیر کی بات سنا۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے۔ صحابہ کسی انسان کے ہاں بدعت جاگے وہ برداشت نہیں کرتے تھے، فوراً ٹوک دیتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ٹوکا، کہا کہ لا خیر ولا شر، ایک پرندے کے اڑنے نہ اڑنے سے خیر اور شر کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ خیر اور شر کا مالک کون ہے؟ نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ پرندے کے اڑنے سے کوئی بیماری آئے، پرندے کے اڑنے سے کوئی آفت آئے، پرندے کے اڑنے سے کوئی نحوست آئے، یہ کون سا عقیدہ ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ڈانٹ دیا۔ اور میرے بھائی اور دوستو، اسی طرح کے اور بھی واقعات ملتے ہیں۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ کوا جو ہے، حضرت امام طاؤس کے مجلس میں کوئی کوا تھا، آواز لگاتا ہوا چلا گیا، تو کسی صاحب نے اسی طرح کی جب بات کہی تو امام طاؤس نے کہا کہ او ایو خیر ھذا لا تصحبنی، کہ اس کوے کے بولنے نہ بولنے سے، اس طرح سے فال لینا، اس طرح سے نحوست کی بات کرنا، اس طرح سے عقیدہ اخذ کرنا، یہ بالکل غلط ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ایسا نظریہ آج بھی ہمارے یہاں پایا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھیں، اس طرح پرندوں سے بدعقیدگی مراد لینا، ان کے آڑے ترچھے اڑنے سے اس طرح سے بدعقیدگی کو جنم کیا نام ہے امت اسلام کے اندر پرچار کرنا، یہ شرک کا گناہ ہے۔ کون سا گناہ ہے یہ؟ شرک کا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، بدشگونی لینا، بدفالی لینا، نحوست لینا پرندوں کے آڑے ترچھے اڑنے سے، یہ کیا ہے؟ شرک ہے، اور اس طرح کا گناہ شرک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہیں پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ شرک تو ہے، لیکن شرک اکبر نہیں ہے جو مخرج من الملہ نہیں۔ شرک ہے، شرک اصغر ہے۔ اس طرح کے جو تشاؤم، اس طرح کے جو عقائد اور نظریات بیان کر رہا ہوں، ان کو اگر کسی کے ہاں پایا جا رہا ہے تو توبہ کرنی چاہیے اسے، وہ گناہ شرک اصغر کے قبیل سے ہے، مخرج من الملہ نہیں۔ کیسے یہ بات معلوم ہوتی ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ علماء دین نے ایک قاعدہ بتایا ہے کہ اگر کسی گناہ پر کفارہ ہے تو وہ گناہ انسان کو کفر تک نہیں پہنچاتا ہے۔ اگر کسی شرکیہ گناہ پر کفارہ ہے تو ایسی صورت میں وہ گناہ ہے شرک اصغر کے قبیل سے ہوگا۔ چنانچہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، اور اس طرح کی جب بات ہوئی تو ہمارے دل میں یہ کچاہٹ پیدا ہوئی، اور ہم نے ڈر گئے ہم کہ کہیں ہو سکتا ہے اس طرح کی کوئی بات کسی کے ہوتا ہے عام طور سے زندگی میں، کہتے ہیں یار فلاں آتا تو میرا کام، عام آدمی کے یہاں ہوتا ہے، کہتے ہیں فلاں آتا تو میرا کام بن جاتا، فلاں آتا تو کوئی نہ کوئی کام کیا کرتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں گھبرا اٹھا، اور کہ کہیں نہ کہیں دل میں ہمارے ایسا کبھی خیال پیدا ہوا ہو، اور اللہ اکبر، ہم جو نے شرک کا گناہ کر دیا، ہمارا ایمان ہم سے کیا ہو گیا ہو،
رخصت ہو گیا ہو۔ چنانچہ وہ چونکے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس طرح سے ہمارے دل میں کوئی خیال پیدا ہو گیا ہو اور کبھی اس طرح کی کوئی چیز پیدا ہو گئی ہو تو اس کا کفارہ کیا ہے، ہم کیا کریں، اس گناہ سے ہم اپنے آپ کو کیسے، اس گناہ کے بوجھ سے ہم اپنے آپ کو کیسے ہلکا کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو کہنا چاہیے اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت، نیکی اے اللہ تیرے ذریعہ سے آتی ہے، ولا يدفع السیئات الا انت، برائی بھی تو ہی دور کر سکتا ہے، ولا حول ولا قوت الا بک۔ یہ دعا اگر پڑھتا ہے انسان تو گویا وہ عقیدہ جو اس کے اندر جنم لے لیا تھا، خیالی طور سے پیدا ہو گیا تھا، وہ اس گناہ کے بوجھ سے کیا ہو جائے گا، ہلکا ہو جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، میں یہ ایک علمی بات کو یہیں پر اسٹاپ کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ غیب کے علم کو اپنے لیے کیا کیا ہے، خاص کیا ہے۔ آپ یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کا علم، جیسا کہ بہت سارے لوگ دعویٰ بھی کرتے کہ انبیاء کو معلوم تھا، فلاں کو معلوم تھا، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر غیب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ یہ بہت بڑی رحمت ہے بندوں کے ساتھ اللہ کی جانب سے کہ اللہ نے غیب کے علم کو اپنے ساتھ کیا ہے، خاص کیا ہے۔ ورنہ اگر ایک انسان جانتا کہ فلاں مہینے میں میرا فلاں بچہ کیا ہو جائے گا، مجھ سے رخصت ہو جائے گا، اور فلاں مہینے میں میں اس دنیا سے کیا ہو جاؤں گا، چلا جاؤں گا، فلاں تاریخ میں ہماری دکان جل جائے گی، اور فلاں تاریخ میں ہمارے فلاں بچے کو جو ہے فلاں شخص مار ڈالے گا، ہمارے گھر میں یہ حادثہ پیش آئے گا، تو انسان کی جو باقی مادہ زندگی بھی ہوتی وہ اس کے لیے کیا بن جاتی، عذاب بن جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم کو اپنے لیے خاص کر کے امت اسلام پر کیا ہے، پورے بنی نوع انسان پر کیا ہے، ایک رحمت کی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، افسوس کی بات ہے آج اسلامی اور غیر اسلامی ملکوں میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو دکانیں چلاتے ہیں، ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کے کیا کرتے ہیں، بولو، کہانتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں قسمت کی لکیریں بولتی ہیں، ہاتھ کی لکیریں بولتی ہیں، قسمت کا پتہ دیتی ہیں، نہ معلوم کیا کیا بکواس، کیا کیا خرافات، کیا کیا چیزیں، کیا کیا نحوست۔ جب دستار ہے ان کے پاس، پگڑیاں ہیں مختلف کلر کی، اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو ہے شیروانیاں، اونچی ٹوپیاں اور لفاظی اور نہ معلوم کیا کیا۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے تمام عقائد کی تردید فرمائی۔ آپ نے فرمایا لیس منا من تطیر، ہم میں سے نہیں ہے جس کے لیے پرندوں کو اڑا کر کے بدشگونی لی گئی، او تو کہین لہو، یا اس کے لیے کہانت کی گئی، جا کر کے ہاتھ دکھایا کہ میری قسمت میں کیا ہے، لکھ کر کے ذرا بتا دیجئے، قسمت میں کس کے کیا لکھا ہے، موت اور زندگی کب آئے گی یہ اللہ جانتا ہے، یہ سب دھوکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، اگر کوئی شخص کسی کاہن کے پاس آتا ہے اور اس کی بات پر یقین کر لیا تو اس نے شریعت محمدی کا انکار کیا، کفر لازم آئے گا۔ اور اگر وہ محض مذاق میں جا کر کے اس سے پوچھ لیتا ہے، اس کی بات کو نہ بھی مانے، تب بھی یہ گناہ ہے۔ میرے بھائیوں، حدیث میں آتا ہے کہ لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، کہ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس طرح کی تمام بدشگونی، بدفعلی، یہ سب غلط ہے۔ ہاں، ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فعل حسن، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فعل حسن کو پسند بھی فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ الفعل الحسن ویکرہ الطیرہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرندوں کو اڑا کر کے اس سے قسمت کا پتہ لگانا، سفر کے اچھے یا بھلے برے ہونے کا، کسی دکان کے مکان کے اچھے اور بابرکت ہونے کا پتہ لگانا، اس کو اللہ کے رسول ناپسند کرتے تھے، اس کی تردید فرماتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فعل حسن، کسی کے اچھے نام سے، کسی معاملے میں آسانی اور اسی طرح خیر کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرماتے تھے۔ اور اس طرح سے واقعات کو علماء نے لکھا ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فعل حسن کیوں پسند تھا؟ کیونکہ بدشگونی یہ دراصل اللہ کے بارے میں بدگمانی ہے، اور نیک کسی چیز کے بارے میں خیر کی امید بندے کو ہمیشہ اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے کہ بندہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہے، اور اللہ اپنے بندے کے ساتھ ظلم
زیادتی ناانصافی نہیں کرے گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو، کسی سریہ کو آپ روانہ کرتے اور اس کے امیر کا نام دریافت کرتے، پوچھتے، اور اتفاق سے اگر اس کا نام کہیں رابح نکل گیا، رابح، ناجح، فائز، کامیابی کی علامتیں ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ آپ کا چہرہ انور کھل اٹھتا تھا۔ اور صلح حدیبیہ کا موقع اس بات کے لیے گواہ ہے کہ جب سہیل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہوئے دیکھا تو برجستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی زبان گویا ہوئی، صح اللہ امرکم، اللہ نے اب تمہارے معاملے میں کیا کر دی ہے؟ آسانی پیدا کر دی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدشگونی، چاہے وہ پرندوں کے ذریعہ ہو، چاہے وہ مہینوں کے ذریعہ ہو، چاہے وہ اور کسی چیز کے ذریعہ ہو، ان تمام چیزوں کو غلط سمجھتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بالمقابل جو نیک فعل ہے، فعل حسن ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ پسند کرتے تھے۔ آپ کے بہت سارے واقعات اس طرح کے بھی ہیں جس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنی چیز کو پسند کرتے تھے، داہنی اچھے کاموں میں، اور اسی طرح سے اس طرح سے نیک کاموں میں خوشخبری دیتے تھے۔ اس طرح کی باتیں ہو جاتی تھیں کہ یہ کام انشاءاللہ کیا ہو جائے گا، اللہ کے حکم سے کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر آگے ارشاد فرمایا لا عدوہ ولا تیرہ، آگے اللہ کے رسول نے فرمایا ولا ہامہ، الو کی نحوست کا عقیدہ اور نظریہ بھی باطل ہے۔ مسلمان کا عقیدہ نہیں، اسلام کا عقیدہ نہیں، دین اور شریعت سے یہ عقیدہ ثابت ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ نے کوئی بھی مخلوق بلا مقصد، کوئی بھی دن بلا مقصد، کوئی بھی مہینہ بلا مقصد، کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا مقصد، اللہ کی وہ مخلوق ہے، اس کے وجود ہی کو نحوست کی علامت بتایا جائے۔ لوگ غصہ ہوتے ہیں اپنے بچوں پر، کہتے ہیں الو کا پٹھا، اپنے آپ کو بھی گالی دیتے ہیں۔ یعنی ہمارے یہاں علامت بن گیا ہے الو کہ اس کا نام، ہم نے تو الو رکھا ہے نا، اللہ نے اس کا نام تو الو نہیں رکھا تھا، ہم لوگوں نے اس کا نام کیا کر دیا؟ آؤل بنا دیا، الو بنا دیا کہہ کر کے، ورنہ اللہ کی وہ مخلوق ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، عرب جاہلیت کا عقیدہ تھا، وہ اس الو کے، اس جانور کے بارے میں مختلف قسم کے جھوٹے عقائد اور نظریات کو کیا کرتے تھے؟ پرچار کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آدمی کوئی مار دیا جائے، غیر فطری موت، قتل کر دیا جائے مثلا، تو کہتے تھے اس کی روح الو کے شکل میں کھوپڑی میں گھس جاتی ہے اور اپنے ورثہ سے کیا کرتی ہے؟ فریاد کرتی رہتی ہے کہ بدلہ لو بدلہ لو بدلہ لو۔ چنانچہ آپ ہندوستان میں دیکھ لیجئے، کہتے ہیں فلاں کو قانون کی کارروائی سے اس کو فلاں مجرم کو کٹہرے میں پہنچا دیا جائے تاکہ فلاں کی آتما کو شانتی مل جائے۔ آج بھی بولتے ہیں اس طرح سے، اور برجستہ مسلمان بھی ان چیزوں کو کیا کرتا ہے؟ کہتے ہیں روح کی شانتی کے لیے، آتما کی شانتی کے لیے فلاں کی روح بھٹک رہی ہے، فلاں کوئی جنات، کوئی چڑیل، کچھ نہیں۔ جنات اور چڑیل مرنے کے بعد کوئی نہیں بنتا، جنت میں جاتا ہے یا جہنم میں جاتا ہے، یہ سب خرافات ہے، بکواس ہے، اور اس طرح کے عقائد اور نظریات بالکل غلط ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اپنا انتقام لینے کے لیے وہ نکلتی رہے، اور آپ جب جا کر کے ایک کے بدلے 2 مار دیں، 4 مار کر کے خود نحوست کو بلا لیں، تب اس کے بعد جا کر کے آپ نے خاندان کا کیا کر دیا؟ حق ادا کر دیا۔ بدلہ تو برابر کا ہوتا ہے، وہ بھی اسلامی اور شرعی دائرے میں قانون کا سہارا لے کر کے۔ ایک کو اس نے مارا تھا، آپ جا کر کے اس کے خاندان کے 2 لوگوں کو مار دیجئے تاکہ الو کی روح کی شکل میں جو ہے اس کے کھوپڑی میں گھس گئی تھی، کیا ہو گئی تھی، سب کچھ ختم ہو جائے۔ یہ خالص ہندوانہ عقیدہ ہے، مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، اور اس طرح کا کچھ بھی عقیدہ اسلام نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، اور اگر کوئی شخص ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو غلط ہے۔ آج یہ بھی عقیدہ پایا جا رہا ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر گھر کے مڈیر پہ آ کر کے الو بیٹھ جائے، میں بھی بار بار اس کو الو ہی کہتا ہوں، کیا کہوں بھائی، اس کو کون سا جانور کہوں؟ حامہ کہوں اس کو؟ اردو میں مولانا کیا ترجمہ کریں اس کو؟ لوگوں نے نام ہی اس کا الو بنا دیا بھائی۔ اب آپ دیکھیں کہ عقیدہ ہے اس جانور کے بارے میں کہ اگر رات میں آ کر کے کسی گھر کے مڈیر پر بیٹھ جائے تو عقیدہ یہ ہے کہ اس گھر کا کوئی چیئر پرسن، یعنی جو بڑا ہے گھر میں کام کمانے والا مالک پردھان، اس کی وفات کی وہ خبر لے کر کے آیا ہے۔ اللہ اکبر، پرندہ کسی کی وفات کی خبر لے کر کے آئے، موت اور زندگی کا فیصلہ کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کی کیا مجال ہے؟ اس کو اس طرح اہمیت دینا، اس کے بارے میں اس طرح کی سوچ رکھنا۔ ہمارے یہاں یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوا بیٹھا ہے مڈیر پر تو کیا آئیں گے؟ کوا ماما بولتے ہیں ہمارے دیہات میں، کہتے ہیں اگر 2 کوا چارہ بانٹ رہے ہوں تو کہتے ہیں آج کوئی گھر پہ کیا آئے گا؟ مہمان آئے گا۔ اور اگر
یا خدا، اس طرح کے عقائد اور نظریات میں آپ کو ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں، اور مکتب کی کتابوں میں واقعہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے۔ کوئی بنیا تھا، اس نے اپنے مزدور سے کہہ رکھا تھا ایک کوا ہندوؤں کے ہاں نحوست کی علامت ہے، ایک کوے کو دیکھنا، اور 2 کوے کو دیکھنا ان کے ہاں برکت کا جو ہے کیا ہے، سمپل ہے۔ اس نے اپنے مزدور سے کہہ رکھا تھا، اس کے گھر کے باہر نیم کا درخت بھی تھا، عام طور سے دیہاتوں میں لوگ نیم کا درخت سایہ وغیرہ کے لیے کیا کرتے ہیں، لگا لیتے ہیں۔ اس نے کہا تھا 2 کوا ایک ساتھ جب دیکھ چارہ بانٹتے ہوئے نیم کے درخت پہ تو مجھے ضرور بتانا۔ اس نے دیکھا، بھاگا ہوا آیا، اپنے مالک کو بتایا خوشی میں کہ شاید آج مالک صاحب کچھ خوش ہو جائیں گے۔ اب جب یہاں اندر آیا اور اندر سے لے کر کے باہر گئے تو ایک کوا اڑ چکا تھا۔ اس نے کھینچ کر تھپڑ مارا اس کو، اس لیے کہ اس کے عقیدے کے مطابق اس کو کیا دکھا دیا، نحوست کی چیز دکھا دی۔ اس نے بیچارے نے، عامل نے، نوکر تھا، وہ برداشت کر لیا، اور کچھ ہی دیر کے بعد پتہ چلا اس کا کوئی عزیز دوست جو گھر کا مالک تھا اس کو پھل فروٹ یا کچھ پکوان پکا کر کے لے کر کے آیا۔ تو اس نے کہا صاحب ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا آپ نے کہا تھا 2 کوا دیکھو تو خیر کی علامت ہے، اور 1 کوا دیکھو تو کیا ہے، نحوست کی علامت ہے، لیکن میں تو نہیں مانتا۔ کہا کیوں نہیں مانتا؟ کہا میں نے تو 2 دیکھا ہے، تھپڑ کھایا ہے، اور آپ نے 1 دیکھا ہے اور آپ کو کیا ملا ہے، گفٹ اور ہدیہ بریانی ملی ہے۔ تو افسوس کی بات ہے، یہ امت اسلام بھی اسی طرح کے عقائد اور نظریات کو آج اپنے درمیان کیا کر رہی ہے، پرچار کر رہی ہے۔ ہمارے ہاں ایک اور پرندہ ہے جس کے بارے میں اس طرح سے کہا جاتا ہے، ٹٹہری، کہ اگر وہ ٹر ٹر کرتی ہوئے رات کے سمے کسی گاؤں کے اس سے گزر جائے تو کہتے ہیں آج کسی بڑے آدمی کی وفات ہے۔ اب آپ بتاؤ کہ کوئی پرندہ سمندری ہے یا آبی پرندہ ہے، وہ اس کے گزرنے سے اس طرح سے تصاوم اور اس طرح سے عقیدہ رکھنا میرے بھائی اور دوستو بالکل غلط ہے، بالکل غیر اسلامی ہے۔ نہ الو میں، نہ چمگادڑ میں، نہ ٹٹہری میں، نہ کوے میں کوئی نحوست نہیں، یہ سب کے سب اللہ کے مخلوق ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے بارے میں اس قسم کا عقیدہ رکھنا کہ اس کے بیٹھنے سے کام بگڑ جائے گا، اس کے بولنے سے موت طاری ہو جائے گی، یہ شرک ہے۔ اس قسم کا کوئی بھی عقیدہ کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں، پھر ایک بار کہنا چاہوں گا، اپنے عقیدے کی کیا کرو، حفاظت کرو، انگوٹھی کے نگینے کی طرح اسے صاف رکھنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا ولا سفر، اور اس کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے سفر کے تعلق سے جو بدعقیدگی پائی جاتی ہے وہ میں نے شروع میں ہی آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ مسلم کی روایت میں 2 الفاظ کی زیادتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ولا نوعا ولا غولا، نچھتر کی بھی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ یہ نچھتر کیا چیز ہے بھائی؟ ہاں بشیر بھائی جانتے ہیں آپ؟ ہمارے یہاں ادرا، چترا، ہتھیا، مگھا، یہ ہندوانہ سارے نام ہیں، اور ان کے یہاں جاؤ پنڈتوں کے یہاں باقاعدہ وہ دیکھ کر کے بتاتے ہیں کہ اس سال کس جو ہے نچھتر میں بارش ہے، کس نچھتر میں بارش نہیں ہے، اور بڑے مکار ہوتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھو تو کہے گا مگھا میں بارش ہے، اور خدا نخواستہ بارش نہیں ہوئی تو پھر جاؤ اس کے بعد تو کہے گا ملماس لگ گیا، پتہ نہیں کیا داؤں کھیل جاتا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ عقیدہ اگر ان کا تھا تو تھا، وہ تو انسانی شرمگاہوں کو پوجنے والی قوم ہے، اور جانوروں کی اس کو سجدہ کرنے والی وہ کیا ہے، قوم ہے، آندھی طوفان سے گھبرانے والی وہ قوم ہے، اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے نہیں جھکاتی، اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ستو کے خداؤں کے سامنے وہ قوم کیا کرتی ہے، اپنا سر جھکاتی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ اس طرح کا عقیدہ اگر امت اسلام میں چلا ہے تو میرے بھائی اور دوستو، نچھتر کا عقیدہ رکھنا اور اس طرح سے وہ جو ہندوانہ نظریات اور عقائد ہیں وہ اپنے اندر آ جائے تو بڑا عجیب معاملہ ہے، دیکھنے میں آتا ہے، اور میں نے بچپن کی زندگی میں دیہات میں دیکھا، میں وہیں پیدا ہوا، پیرس میں نہیں۔ باقاعدہ ہندو نہیں مسلمان اگر بارش نہیں ہوتی ہے تو ایک دوسرے کے گھروں میں کچرا پھینکتے ہیں، گندگی پھینکتے ہیں، اللہ اکبر، نحوست کرتے ہیں، بدعملی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے گھروں میں کچرا پھینکتے ہیں، گالیاں سنتے ہیں، ارے وہ بھی گندگی ناپدان کی اٹھا کر کے، اور اس کے بعد ایک کام اور کرتے ہیں، پانی اڈیلا جائے گا، وہ سب ننگ دھڑنگ ہو کر کے، مطلب چڈی وغیرہ پہن کر کے اسی پر وہ لوٹتے پوٹتے ہیں، اور کیا کیا گالیاں بکتے ہیں کہ جو کال کلوٹی اجر دھوتی، جو کون گالیاں دے کر کے پانی دے، میڈک کا نام لے کر کے اس کو گالی دے کر کے کیا کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ مسلمان اگر اس طرح سے کرے اور یہ سب کرنے کے بعد اس کے بعد پیسہ اکٹھا کریں گے، کہیں گے وہ بھنڈارا کر رہے ہیں، یہاں جا کر کے صدقہ خیرات کر رہے ہیں۔ تو ہم نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا کہ بڑی محنت کر کے ہم نے ہندوؤں کو الحمدللہ ماشاءاللہ تو سکھا دیا، لیکن ان کے ساتھ رہتے ہوئے ہم نے شادی بیاہ کے تمام رسم و ریت کو کیا کر لیا، بدعقیدگی خرافات کی تمام چیزوں کو ہم نے کیا کر لیا،
آج میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، ہندو نہیں مسلمان اس طرح سے کہتے ہیں کہ برسوں مگھا رات دنا دھنوا ہوئی ہیں 60 دنا۔ مگھا بارش دیتا ہے، مگھا بارش برساتا ہے، بارش کا مالک کون ہے؟ اچھا ایک بات بتاؤ، اگر مگھا بارش کا مالک ہے تو اس وقت آسٹریلیا میں کون برسا رہا؟ مگھا تو نچھتر جو ہندوستان میں ہے وہ دھان کی فصل میں آتا ہے، تو یہاں آسٹریلیا میں کون سا جو ہے مگھا ہے؟ سعودی عربیہ کے اندر ٹھنڈی میں کیا ہوتی؟ کیا پھر جو ہے بارش کے بھگوان الگ الگ ہیں؟ ایک ہے میرے بھائی اور دوستو، وہ ہے اللہ کی ذات، اس کی حکمت ہے، مصلحت ہے کہ کہیں ٹھنڈی ہے، کہیں گرمی ہے، کہیں بارش ہے، کہیں آندھی ہے، کہیں طوفان ہے، کسی کو مصیبت سے دوچار کر دیتا ہے اور کسی بیمار کو شفا یابی دے دیتا ہے، کسی کے گھر میں ولادت کی خوشی میں جشن منائے جاتے ہیں اور کسی کے گھر میں ماتم بسرا ہوتا ہے۔ یہ اس کی شان نرالی ہے، انسان کو کبھی دے کر کے آزماتا ہے، کبھی وہ چھین کر کے آزماتا ہے، اس کی کاریگری کیا ہے؟ نرالی ہے۔ اپنے بندوں کو پل پل وہ سنبھلنے کا موقع دیتا ہے، جوانی سے بڑھاپا، بال پکنے لگے، موقع ہی موقع ہے کہ توبہ کر لے انسان، قبر کی منزل تیرے سامنے آنے والی ہے، لیکن انسان ہے کہ وہ گستاخ ہے، سنبھلتا نہیں ہے اور اس قسم کے عقائد اور نظریات کو اپنے درمیان کیا کرتا ہے؟ رواج دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، 4 چیزیں ہماری امت کے اندر جاہلیت کی خوبوں میں باقی رہ جائیں گی، لا یترکونہن، چھوڑیں گے نہیں اس کو، الفخر بالانساب والطعن فی الانساب والاستسقاء بالنجوم والنیاحہ۔ ایک تو مردوں کے وفات پر گریہ زاری، ماتم و شیون، نالو و شیون، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نسب پر فخر و غرور، کہ میں خان صاحب ہوں، میں پٹھان صاحب ہوں، ارے سب کچھ توڑ کر کے اسلام اپنی برادری بنا لو، اپنا آئی کارڈ مسلمان بنا لو اور اپنی پہچان اسی سے ختم کر لو۔ میرے بھائیوں، کل کے کل ہم یہ ہیں کہ ہم آدم کی اولاد ہیں، ہم ایک نبی اور ایک رسول کو ماننے والے، ہم ایک قرآن اور ایک کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے والے ہیں۔ پھر یہ سید، یہ پٹھان، یہ انصاری، یہ خان، یہ پاکستانی، یہ پاکستانی، یہ ہندوستان، یہ کون سا تان، کل کا ختم کر کے ایک ہمارا استھان ہے اور وہی اسلام۔ ہم مسلمان ہیں اور اسلام ہمارا کیا ہے؟ گھر ہے، اور اتنا بڑا گھر ہے کہ جس گھر کے ہم سب ایک ایک کیا ہیں؟ اینٹ ہیں۔ ایک اینٹ کو نقصان پہنچے گا تو دیوار میں کیا نظر آئے گا؟ خلل نظر آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ ہماری امت کے کچھ لوگ صبح کرتے ہیں، شرک کر بیٹھتے ہیں۔ کیسے؟ کہتے ہیں مطرنا بنوع کذا و کذا، فلاں فلاں نچھتر کی برکت سے ہم کو کیا ہو گئی؟ بارش مل گئی ہے، اور ایسا کہہ کر کے انہوں نے اللہ کی جناب میں کیا کر لیا؟ شرک کا گناہ کر لیا۔ میرے بھائی اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، شیخ ہمارے چل پھر رہے ہیں، لگتا یہ ہے کہ وقت ختم ہو گیا ہے، میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آخری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، کیا فرمائی؟ ولا نوع ولا غولا، چھلاوا، بھوت کے بارے میں یہ اعتقاد یا نظریہ رکھنا کہ یہ بھوت جو ہے انسان کو بھٹکا دیتا ہے، یہ عقیدہ اور یہ نظریہ بھی باطل ہے۔ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ چٹیل میدانوں میں چھلاوا، بھوت ہوتا ہے جو انسان کو راستہ کیا کرتا ہے؟ بھٹکا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوت کا انکار نہیں کیا ہے، اس بات کا انکار کیا ہے اس حدیث کے اندر کہ اس کو یہ طاقت نہیں ہے کہ آپ کو وہ کیا کر دے؟ گمراہ کر دے، لیکن شرط وہی ہے جو میں نے پہلے آپ کو بتائی ہے۔ آپ نے دعا پڑھ کر کے گھر سے قدم نکالا ہے، آپ نے پاک صاف ہو کر کے اللہ کی اطاعت کے لیے قدم بڑھایا ہے، تو نہ وہ گدھا بن کر کے آپ کو پیشاب اتروائے گا، اور نہ وہ بلی بن کر کے آپ کو دوڑائے گا، نہ وہ ہاتھی کا سونٹ بن کر کے آپ کا جو ہے پیجامہ پیشاب اور پیخانے سے کیا کرے گا؟ گیلا کرے گا۔ اور اگر دین اور شریعت سے آزاد ہو کر کے آپ قدم بڑھاؤ گے تو تمام کی تمام چیزیں آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن جائیں گی۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اذا تغولت الغیلان فبادروا بالاذان، کہ اگر اس طرح سے آندھی، طوفان اور اس طرح کی کیفیت پیدا کرے، وہ بھٹکانے کی، آپ کو دھوکہ دینے کی، آپ کے ذہن و دماغ پر آپ کے عقیدے کو ڈاکہ مارنے کی کوشش کرے تو آپ اذان دے دو، اور اذان دو گے تو اس طرح کی تمام زور اس کا کیا ہو جائے گا؟ شیطانی زور کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ اس کا زور کچھ بھی نہیں چلتا ہے بندے مومن پر۔ اور جب ایمان کے حصے میں، عقیدے میں کہ دیوار میں جب کیا لگ جائے گی؟ سید لگ جائے گی، تو پھر تو بھائی معاملہ خراب ہے اور تمام کی تمام بربادی ہے، دنیا کی بھی بربادی ہے، آخرت کی بھی بربادی ہے۔ اللہ سے دعا کہ پروردگار عالم قوم مسلم کے عقیدے کی اصلاح فرما دیں۔ الہ العالمین
عقیدہ ہماری پہچان ہے، ہماری شناخت ہے۔ رب کریم تو ہمیں عقیدے کی دولت کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہ جس کو دے دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جس کو نہ دے اس کو کوئی دینے والا نہیں۔ دنیا کی ساری طاقتیں مل جائیں، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، نہ آپ کو سفر نقصان پہنچائے گا، نہ آپ کو بلی نقصان پہنچائے گی، نہ آپ کو پرندہ نقصان پہنچا سکتا ہے کسی کے اندر، نہ کسی شیطان کے اندر، نہ کسی انسان کے اندر۔ انسان نما شیطانوں کے اندر بھی آپ کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ اللہ والے بن جائیں، غیب سے آپ کی مدد ہوگی۔ اور اگر آپ نے عقیدے کی دیوار میں سید لگا دی اور اس قسم کے خرافات، پوری طاقت جٹا لو، اپنے بچوں کے بیچ میں ہو گئے، ایسا خوف آئے گا کہ پیجامہ گیلا ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری اندر جو بدعقیدگی ہو، الہ العالمین اگر زندگی میں کہیں ہمارے اندر شرک آ گیا ہو تو الہ العالمین ہم کو اس سے توبے کی توفیق عطا فرما دے، امت اسلام کے عقیدے کی اصلاح فرما دے، ان کو ایک رب کی طرف مائل کر دے، ان کی نمازوں میں، ان کی عبادتوں میں خلوص عطا فرما دے، اور اس سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر میں نے وقت زیادہ لے لیا تو میں معذرت چاہتا ہوں، اور میں شیخ محترم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہم لوگوں کو موقع دیا اور اسٹیج دیا کہ ہم اس طرح کی ضروری باتیں سن سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم جو باتیں ہم نے سنی ہیں اس کو ہمیں اپنے عملی زندگی میں برتنے کی توفیق عطا فرما، اور مساجد کے منبر و محراب سے اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم عقیدے کی دعوت کو، توحید کی دعوت کو، اسلام کی صحیح دعوت کو، کتاب و سنت کی صحیح دعوت کو ہم لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں، جہالت کی تاریکیاں دور ہو جائیں اور مسلمان اپنے دین سے آشنا ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی شیخ عبدالمجید صاحب کو جزائے خیر دے اور اپنی حفاظت میں رکھے، اور مزید علم و بیان میں اللہ رب العالمین ان کے اور ہمارے برکت دیں۔ اور یقینی اس موضوع پر یہ اب تک کی آپ لوگوں نے پرمغز اور اچھی علمی تقریر سنی ہے، خطاب سنا ہے، جس پر یقیناً کافی محنت کی گئی ہے۔ اگر مزید آدھا گھنٹہ لینا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس تقریر واقعی اس خطاب پر جو ہے کتنی محنت ہمارے بھائی نے کی ہے، کیونکہ بہت 20-25 سال پہلے سے بھی جب ہم بالکل چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اس زمانے میں بھی قریب رہتے رہے ہیں، تھوڑا کلاسوں کا فرق تھا۔ اس زمانے میں زیادہ تر عربی تقریریں ہوا کرتی تھی جس میں کبھی ملاقات ہوتی تھی، تو اس پر ہمارے سرپرست رہے بھائی، ہمارے ہوا کرتے تھے۔ خیر اللہ جزائے خیر دے، جزا اللہ خیر، یہ ان کے حسن ظن ہے مجھ سے۔ لیکن آپ اگر غور کریں گے، سی ڈی انشاءاللہ تیار ہو جائے گی، لے جائیں گے کہ کافی تگ و دو اور محنت کر کے شیخ آئے ہیں، اور موضوع کا علمی نقطہ ہے، علمی اعتبار سے اللہ جزائے خیر دے، میری ہمیشہ دعائیں شامل حال ہیں، حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے، اور میں جہاں تک یہ کہتا ہوں کہ حق ادا کیا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس کا عقائد کے ساتھ بلکہ لا الہ الا اللہ کے مبادیات کے ساتھ ان موضوعات کا تعلق ہے، اس کو ذہن نشین کریں، اور افادے کے ساتھ استفادات تو آپ نے کیا الحمدللہ، دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ پھر بھی شدید سردی ہونے کے باوجود الحمدللہ لوگ آئے، شاید مناسب طریقے سے اعلان ہوتا تو اور بھی زیادہ لوگ آتے۔ تو آئندہ انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ کل ہم شیخ عبدالمجید صاحب کا خطاب ہے عنق میں، مسجد معاذ بن جبل میں، بیان بھی ہے، اور بیان کے بعد یقیناً بریانی بھی ہے، ناراض نہ ہو، کبھی کبھی ہم مذاق سے کہتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد، صرف مردوں کا، خواتین کے لیے شاید بندوبست نہیں ہے نا، ہے مرد زن سبھی کا وہاں پر انتظام ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد عنق مسجد معاذ بن جبل میں، ایڈریس ہمارے شیخ فضل الرحمن صاحب سے پوچھا جا سکتا ہے، یہی کنوینئر ہیں اور منتظم بھی ہیں وہاں۔ اور یہ موضوع تقریباً موقع اور مناسبت کے اعتبار بھی تھا، پھر جو نصوص پیش کی گئیں قرآن آیات اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہت ہی بہتر پیرائے اور اچھے انداز میں اللہ جزائے خیر دے ہمارے بھائی کو۔ ایک چلتے چلتے کہ پر سال کا حج آپ سب لوگوں نے دیکھا ہے، اکثر لوگ یہاں سے، یعنی حج میں اکثر ہم ہوا کرتے تھے اویرنیس میں یا حج انلائٹمنٹ میں، لیکن پوری 20-25 سالہ حج تاریخ میں پر سال کے حج میں سب سے کم جانی نقصان، کم لوگوں کی وفات ہوئی ہے ہاسپٹلس میں، بیمار وغیرہ، اور جب کہ پر سال بہت سے ممالک نے حاجیوں کو سوائن فلو کے ڈر سے
نہیں بھی آنے دیا تھا، اور جن ممالک نے نہیں آنے دیا تھا ان ممالک میں سے ایک ملک کا پریزیڈنٹ سربراہ اپنی راجدھانی میں بستر پر اس بیماری میں مبتلا ہوا، کیونکہ کسی حاجی کو اس نے اس ڈر سے نہیں آنے دیا تھا۔ لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم۔